السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت تاہم کے اردو سے حصہ غزل میں سے دوسری غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلی غزل کی تشریح جو مرزا غالب کی غزل تھی نصاب کا حصہ، اس کی شاعر کی تشریح ہم نے کر دی تھی۔ اب یہ دوسری غزل ہے اور اس غزل کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا اور جگر ان کا تخلص تھا، اور بھارت کے شہر مراد آباد سے ان کا تعلق تھا اور اس نسبت سے یہ مراد آبادی کہلائے۔ جگر مراد آبادی ان کا تخلص کے ساتھ جو کلمی نام ہے۔ غزل ہے ان کی، اشعار کی میں تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے توجہ سے سن کے اس کو تیار کرنا ہے، کتاب کھول کے ساتھ رکھ لینی ہے، توجہ سے سن کے پھر خلاصے گائیڈ کی مدد سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں اگر لکھیں آپ اس کی تشریح کو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ شعر نمبر 1 دیکھیے، جگر مراد آبادی کی غزل جو نصاب میں دوسری غزل ہے۔ کسی نے پھر نہ سنا درد کے فسانے کو، میرے نہ ہونے سے راحت ہوئی زمانے کو۔ جگر کہتے ہیں کسی نے میرے درد کی کہانی کو نہیں سنا، کسی نے میرا دکھڑا نہیں سنا۔ میں نے بیان تو بہت کیا کہ جو میرے اوپر ظلم و ستم ہوئے، جو میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جو محبوب اور معشوق کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، بے رخیاں دکھائی گئیں، میرے ساتھ بے وفائی کی گئی، یہ سارے درد میں زمانے کو سنانا چاہتا تھا۔ میں چیخا چلایا لیکن کسی نے نہیں سنا، اور جب میں مروں گا تو یہ راحت زمانے کو سکون مل جائے گا کہ یہ چیخنے چلانے والا، رونے پیٹنے والا، ہر وقت اپنے آپ دکھڑے سنانے والا یہ نکل گیا ہے، ہر وقت ہمارے کان کھانے والا یہ چلا گیا ہے، تو اس سے زمانے کو راحت ملے گی، سکون ملے گا زمانے کو۔ اب اس میں جان میری جائے، دوسرا شعر دیکھیے۔ اب اس میں جان میری جائے یا رہے صیاد، بہار میں تو نہ چھوڑوں گا آشیانے کو۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے پھر بھی میں اپنے گھونسلے، اپنے آشیانے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس شعر کے کئی ایک پہلو ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ میرا دل محبوب کا آشیانہ ہے اور میں اپنے دل سے اس کی یاد کبھی نہیں مٹنے دوں گا، اور ظاہری اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میں محبوب کا کوچہ نہیں چھوڑوں گا، محبوب کی گلی کے چکر لگانے نہیں چھوڑوں گا، محبوب کا در نہیں چھوڑوں گا۔ کہ جو رقیب ہے یعنی صیاد، جس کا مطلب ہوتا ہے شکاری، یہاں صیاد سے مراد اگر رقیب لیں کہ جو رقیب ہے میرا، وہ شکاری ہے جو مجھے زندان میں ڈالنا چاہتا ہے، قید کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی اپنے محبوب کا در، اس کا کوچہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کا ایک مطلب جو معرفت کے معنوں میں کہہ لیں کہ میں مروں گا نہیں، اپنی جان نہیں دوں گا، اپنی روح کو جسم سے جدا نہیں کرنے دوں گا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ چلا نہ پھر کوئی مجھ پر فریب ہستی کا، لحد تک آئی اجل بھی میرے منانے کو۔ کہتے ہیں زندگی نے بڑے فریب دیے، دھوکے دیے، دکھ دیے، ہر طرح کے رنج و علم سے نوازا، میری زندگی دکھوں اور رنج و علم سے بھری رہی، مجھے محبوب کی بے روحی کا سامنا رہا، اس کی بے وفائی کا سامنا رہا، اور جب موت نے، اس بے وفائی نے، اس بے رخی نے مجھے قبر کے گڑھے تک پہنچا دیا، تو پھر بھی زندگی نے اپنے فریب چھوڑے نہیں، بلکہ مجھے واپس جب میں موت سے ہمکنار ہو کر دکھوں سے نجات پا گیا تو یہ زندگی کو پھر بھی گوارا نہ ہوا، یہ موت کو منانے میرے پاس لے آئی کہ کسی طرح دوبارہ یہ زندہ ہو جائے اور یہ اس کے دکھ اور درد کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ یعنی قبر تک میرا پیچھا کیا ہے، زندگی اور موت دونوں مناتی رہی ہیں، لیکن میں ان کے دھوکے میں نہیں آیا، نہیں چلا نہ پھر کوئی مجھ پر فریب ہستی کا۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ فلک ذرا میری اس بے بسی کی داد تو دے، قفس میں بیٹھ کے روتا ہوں آشیانے کو۔ کہتے ہیں قید ہو گیا ہوں، دکھوں میں، غموں میں، درد و علم میں قید ہوں، لیکن پھر بھی خوشگوار زندگی کی تمنا لیے بیٹھا ہوں، پھر بھی اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتا ہوں، قفس میں ہوں اور آشیانے کو یاد کرتا ہوں، گویا کہ دکھوں میں ہوں اور پربہار زندگی کی یاد ستاتی ہے، پھر اسی طرف جانا چاہتا ہوں۔
اس قدر مایوسی کے عالم میں بھی میں واپس اسی زندگی میں اسی آشیانے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے اس حوصلے کی داد تو بنتی ہے کہ اس قدر دکھوں میں جا کے جہاں لوگ خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں، جہاں لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، خوشیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، میں وہاں بھی اپنے اچھے دنوں کو، اپنے آشیانے کو اپنے یاد کرتا ہوں، جہاں پہ میں اپنے محبوب سے ملتا تھا، اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا، اپنی اس زندگی کی طرف پھر لوٹنا چاہتا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے، وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا، تیرے سلوک نے چونکا دیا زمانے کو۔ کہتا ہے محبوب سے مخاطب شاعر، کہتا ہے کہ تیری بے رخی، تیری بے وفائی، تیرے ظلم و ستم، تیری جفا نے اس قدر زمانے کو بے اعتبار کر دیا ہے، زمانے سے اعتبار، وفا کے نام سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ یعنی تیری بے رخیوں نے، تیری بے وفائیوں کا جدائیوں نے اس قدر لوگوں کو، زمانے کو وفا کے نام سے بیزار کر دیا ہے۔ یعنی تو نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں، اتنی زیادتیاں کی ہیں، اتنے دکھ دیے ہیں کہ لوگ اب وفا کے نام سے کتراتے ہیں، اب لوگ محبوب سے ملنے سے کتراتے ہیں، اور اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، زمانہ سمجھتا ہے کہ وفا کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، وفا دنیا سے اٹھ گئی ہے، اب ہر طرف ظلم و ستم اور زیادتیاں ہیں۔ تیرے ظلم و ستم اس قدر ہیں گویا کہ سارے زمانہ ہی ظالم ہے، سارا زمانہ ہی بے وفا ہے، جفاکار ہے، اور اس میں اشارہ کہتا ہے نا، مجھے جو بھی دشمن جا ملا وہ پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی چوٹ غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا گیا۔ یعنی ہر طرف بے وفائی ہے۔ اب تیری اس بے وفائی اور بے وفائی کی وجہ سے زمانے میں وفا کا نام ہی بدنام ہو کے رہ گیا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، قفس کی یاد میں پھر جی یہ چاہتا ہے جگر، لگا کے آگ نکل جاؤں آشیانے کو۔ کہتا ہے جب قفس سے نکلا ہوں تو پھر جو زندگی آشیانے میں آیا ہوں، پر بہار زندگی میں آیا ہوں، تو یہ اس میں پھر اتنا دکھ ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی جفائیں ہیں، اتنی بے رخیاں ہیں کہ دل کرتا ہے واپس آشیانہ جلا کے واپس قفس میں، پنجرے میں چلا جاؤں، واپس قید ہو جاؤں کہ وہاں پہ سکون تھا۔ یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دکھوں میں، قفس میں قید رہ کے بے بس ہو کر اس بے بسی کی زندگی میں عاشق کو، شاعر کو یا اس محب کو مزہ آنے لگا تھا، اور اب جب قفس سے نکل کر زندگی میں آیا ہے تو اب بے وفائیاں کا جدائیاں محبوب کی دیکھ کر، بے رخیاں دیکھ کر اب دل کرتا ہے کہ واپس اسی آشیانے میں چلا جاؤں۔ یعنی یہ زندگی، یہ آشیانہ، یہ باہر، یہ آزادی، یہ پربہار زندگی، اس کے اندر محبوب کے ظلم و ستم کی وجہ سے اتنا دکھ پڑ گیا ہے کہ شاید واپس اس آشیانے کی تمنا کر رہا ہے، بلکہ اسی آشیانے کو جلا کے پھر قفس میں جانے کی، قید ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ یوں ہماری یہ غزل مکمل ہوئی ہے۔ مختصر اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے، آپ نے مزید خلاصے سے دیکھ کے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کی مشق بھی دیکھ لینی ہے۔ اور یہ غزل کے اشعار کی تشریح مختصر کے بجائے اچھی خاصی تشریح لکھنی پڑتی ہے، کیوں غزل کا ہر شعر اپنے اندر پوری ایک نظم جتنی وہ فصاحت و بلاغت سمائے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی غزل کا ہر شعر ایک مستقل موضوع ہوتا ہے، اکثر اوقات ایک ایک شعر غزل کا پورے موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔